اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الفرقان ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ الجاثیہ کا آخری رکوع ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اصل میں یہ جو آیات میں نے تلاوت کی قرآن کی، یہ آج ہمارا یہ سمجھنے کا موضوع ہے۔ ہم جنرلی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کسی مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا یا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ ہم اس کو لٹرل سینس میں لیتے ہیں کہ کوئی بت ہے، اگر اس کے سامنے کوئی جھک گیا، فزیکلی آپ دیکھ رہے ہو جھکتے ہوئے، تو آپ کہو گے کہ یہ انسان مشرک ہے یا کافر ہے۔ یہ جو اسلام اور کفر کی ڈیفینیشنز ہیں، ظاہری طور پر یہ بھی صحیح ہے، مگر قرآن کی روح کے حساب سے بس یہی ڈیفینیشنز نہیں ہیں مسلمان اور کافر ہونے کی۔ اسلام کی روح جو قرآن کا حکم ہے، اس حساب سے ہم ذرا ان ڈیپتھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کس ایمان کو پسند کرتا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن اصل میں ہے کیا۔ جو انسان سچے دل سے اپنے رب کو مان گیا، پھر اس کی زندگی کس طرز کے اوپر گزرنی چاہیے، اس کے دن اور رات کی جو کوششیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جد و جہد جو ہوگا وہ کیا ہوگا۔ یہ کمپلیٹ سرنڈر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے۔ مگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہیں جنت کی انٹری ہو گئی اور تم کامیاب ہو، کیونکہ ہم اصل جو ہے وہ دین کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں سے ہمیں پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ اور اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت کنفیوژنز پھر اسلام کے بارے میں ہم لوگ پھیلاتے ہیں، جو اسلام کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ایک مسلمان جب کوئی جرم کرتا ہے نا، اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے،
وہ غیروں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ جرم کر رہا ہے، اس کا مطلب اسلام نے ان کو یہ جرم جسٹیفائی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے اور نام اس کا مسلمان والا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اتنا ظالم ہے، اس سے اچھے تو ہم ہی ہیں کہ ہم اسلام فالو نہیں کرتے ہیں۔ وہ ریلیٹ کرنے لگتے ہیں اس شخص کے ساتھ اسلام کو، اور سمجھتے ہیں کہ جو یہ شخص کر رہا ہے وہی اسلام۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہی ملکی سطح پہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے پاکستان، وہ شرارتیں کرے گا، آپس میں الجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے جو مقصد ہیں، اپنے جو میٹیریل ڈیزائرز ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے آپس میں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ تو ڈسٹربنس کریٹ کرنا، وار لائک سچویشن کریٹ کرنا، ایک دوسرے کو اڑنگیاں دکھانا اور شرارتیں کرنا اور عہد شکنی کرنا۔ سیز فائر عہد کیا اور دوسرے دن توڑ دیا، اپنے بندے یہاں بھیجے، بعد میں کلیم ہی نہیں کیے یہ ہمارے۔ ایک طرف سے بولا کہ اب شرارت نہیں کریں گے، دوسری طرف سے شرارت شروع کر دی۔ کہ ہم لوگ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ مسلمان کہنے والے ہیں نا پاکستانی اپنے آپ کو۔ ان کا ایک پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس لندن کے اندر پراپرٹی ہوتی ہے اور یورپ کے اندر پراپرٹی ہوتی ہے، اور کھلے عام وہ وہاں پہ عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، جبکہ عوام جو ہے اس کا ہم کیا حال دیکھتے ہیں۔ اس ملک کا بھی حال کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر ان سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں نہ ہے۔ یہ تو کلیم ہی نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم آسمانی کتاب ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ان کا ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب ایک عام سادہ طبیعت انسان یہ دیکھتا ہوگا کہ اگر اسلام کے نام پہ ایک ملک بن گیا اور ایسی کوئی عیاشی نہیں ہے جو وہاں نہیں ہوتی، ایسی کوئی حق تلفی نہیں ہے جو وہاں نہیں ہوتی، وہ ریلیٹ کرتا ہے اسلام کو اس کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے ساتھ۔ اور جو لوگ اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی قرآن پڑھ کے کھولا نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے کیا ہیں، اصل میں اسلام کیا چیز ہے، سرنڈر کرنا کیا ہوتا ہے، ہماری پرسنل لائف، ہماری سوسائٹی، ہماری اسٹیٹ کیسے ریپرزینٹ کرے گی اسلام کو، وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کے اوپر دلالت کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور سورۃ الجاثیہ سورہ نمبر 45 اور آیت نمبر 22 سے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ رکوع ہے، آخری رکوع۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور حق کا مطلب قرآن کے حساب سے ہوتا ہے ایک مقصد کے تحت۔ وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، باطل ہوتا ہے بے مقصد، فضول، اس کا کنٹراسٹ میں آتا ہے حق، ایک عظیم مقصد۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دے دیا اور ان کو کرنے دیا، چاہے وہ اچھا کریں یا برا کریں۔ اگر یہ پلیٹ فارم، یہ ایگزامینیشن ہال سیٹ ہی نہ کیا جاتا تو کیسے پتہ لگتا کہ کون سچے لوگ ہیں اور کون جھوٹے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالم ارواح کے بارے میں وہ آیت یاد کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، روحانی وجود ان کا پیدا کیا، اور فرمایا الست بربکم، کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحیں، یعنی کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح اس دوسرے ٹائم اور سپیس میں تمام انسانوں کی روحوں کو یک وقت پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ اور اس وقت خود اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ وہ خطاب کر رہے تھے، تو کہاں وہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ادھر تو فرعون کی روح نے سب سے پہلے کہا ہوگا کہ میں سب سے زیادہ آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ زیادہ ڈپلومیٹک جو ہوگا وہ تو زیادہ جلدی تسلیم کرے گا نا بادشاہ حقیقوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہاں تو سارے تسلیم کر رہے ہیں، مگر اگر ان کو موقع ملے اکثر اور بیشتر اس کے خلاف کریں گے کہ جو عہد یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اب دو آپشن تھے، یا تو اسی وقت سیگریگیٹ کر کے جو لوگ آگے جا کے غلط کام کرنے والے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیتا، اور جو آگے جا کے نیک عمل کرنے والے تھے ان کو جنت میں داخل کر دیتا، تو دنیا میں آنے کا مقصد پھر کچھ رہتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بخوبی یہ کر سکتے تھے، کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، ان کو خوب پتہ تھا کہ جو انسان ہے، جو انسان دنیا میں بھیجنے جا رہا ہوں وہ اپنی پوری زندگی میں کیا کچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا، عالم الغیب۔ تو سوال پھر یہ بنتا ہے، اگر عالم الغیب اللہ ہے تو پھر سب انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کو اچھے اور برے کام کرنے کی اجازت بھی دی، کیوں؟ بنتا ہے نا سوال۔ اس کا سمپل جواب اگر آپ سمجھو، سپوز کرو فرعون ہے، فرعون کی روح نے یہ کہا کہ قالوا بلا، کہ اے پروردگار اس میں کیا شک ہے کہ آپ ہمارے رب ہو۔ تسلیم کرنے میں، تسلیم کرنے کا مطلب کہ میں مانتا ہوں آپ ہی حاکم حقیقی ہو، آپ ہی عادل ہو، آپ ہی کے حکم ہماری سراخوں پر، اسی حساب سے ہم زندگی گزاریں گے۔ یہی ہے نا تسلیم کرنا، خالی زبان سے نہیں نا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، فرعون کی روح نے بھی تو کہا قالوا، قرآن میں لکھا ہے نا، everybody of them said why not oh Lord، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو تسلیم نہ کریں۔ تو مگر اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے دنیا میں بغاوت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے فرعون کو کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ابھی ڈھکیل دو۔ فرعون بولتا جناب میں نے تو ابھی تسلیم کر لیا، کیونکہ فرعون کو اپنا فیوچر تو پتہ نہیں نا ہے کہ وہ کتنا بڑا باغی بننے والا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو فرعون کے ذہن میں جہنم میں یہ بات تو رہتی نا، یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو جہنم میں کیسے دھکیلا گیا میں؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے۔ یہ بہت لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ اگر اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا؟ اچھا، ابو بکر صدیق جیسے کریکٹر کے جو لوگ تھے رضی اللہ عنہ، ویسے کریکٹر کے لوگ بھی تسلیم کر رہے تھے، وہاں فرعون بھی تسلیم کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابو بکر جیسا شخص، اس کریکٹر کے لوگ کم ہی اس دنیا میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ ابو بکر کو جنت میں ڈال دو۔ ٹیسٹ ہوا ہی نہیں، جنت میں جو گیا وہ تو خوش، مگر جو جہنم میں گیا وہ یہ تو آرگیو کر سکتا تھا نا، یا باری تعالیٰ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، موقع تو دینا تھا، یہ کیا ہمیں پیدا کر دیا تو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا، یہاں تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے معاذ اللہ۔ عدل کا حق تو ادا نہیں نہ ہوا، ان کے دماغ میں پازیٹیونیس تو رہی نا، مگر جہنم کی آگ کیا ہے جو تطلع علی الافئدہ، دلوں کو بھی جا کے بھڑکائے گی، دل کے اندر بھی کوئی پازیٹیونیس نہیں رہنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک با حکمت ارینجمنٹ کیا کہ ہر انسان جو ہے وہ دنیا میں جائے گا، اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور وہاں پہ ٹھوک بجا کے آزما کے جس نے ثابت کیا کہ جو ہم نے اوپر کلمہ پڑھا تھا قالوا بلا، اس کے اوپر میں کھرا اترا۔ اب عالم ارواح سے جب عالم خلق میں بھیجا، وہ والا بٹن بند کر کے بھیجا، کون سا والا؟ عالم ارواح والا، مگر فطرت دی، وہ فطرت عالم ارواح میں ایبسولوٹ لیول پہ تھی۔ وہ فطرت ہے سچ بولنا اچھی بات، جھوٹ بولنا غلط،
کسی کا گلا کاٹنا غلط، کسی کی جان بچانا اچھی، عدل کرنا اچھی بات، انصاف کرنا اچھی بات، ٹھیک ہے؟ یہ عالم ارواح کی ہی نشانی نظر آتی ہے۔ اب آپ یہ سوچئے، فرعون کو بھیجا دنیا میں، امتحان لیا، اس نے ڈٹو ثابت کیا میں جہنمی ہوں، گیا جہنم، امتحان ہو گیا، مگر اس کے لیے دنیا تو سیٹ کرنی پڑی نا، دنیا میں ہی جا کے امتحان ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، زمین اور آسمان ایک مقصد کے تحت پیدا کیے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ کہ تمہیں میں آزماؤں، اور پھر لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ پھر ہر انسان کو جزا ملے اس حساب سے جو کمائی اس نے دنیا میں کی، وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھو لمیٹڈ ورڈز کے اندر کتنا بڑا فلسفہ رب العالمین نے بتا دیا۔ لِتُجْزَا، اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھیں گے تو کیا کنکلوژن نکلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اس لیے پیدا کی تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے جزا ملے اور ظلم کسی پہ نہ ہو پائے۔ مطلب زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد اب کیا ہوا؟ یہاں آزمایا جائے انسان کو، وہ یہاں لکھا نہیں ہے۔ آزمانے کے بعد جزا ملے گی نا، تو آزمایا جانا اس آیت کے اندر مفہوم آلریڈی ہے۔ اس طریقے سے قرآن بات کرتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ دیکھو، امتحان گاہ تو یہ ہے، مگر سپوز کریے کوئی بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں ایب نارمل، اس کی مینٹل کیپیسٹی 0 ہے، ماں باپ اس کے ہوش و آواز والے نارمل لوگ ہیں، مگر بچہ ایب نارمل ہے۔ ماں باپ کا امتحان تو ہو گیا، ہو سکتا ہے سزا ہو اللہ کی طرف سے ان کو، انہوں نے کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے کسی کے بچے کو مارا ہو، ابارٹ کر دیا ہو کسی کو، ہو سکتا ہے اسی کی بیوی کو ایب نارمل بچہ پیدا ہو جائے، ہے نا؟ ماں باپ کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، اگر ماں باپ نیک ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہو، کہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے اس کو عطا کیا ہے اس پہ شکر کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ مگر بچہ جو ہے اس کا امتحان کہاں ہوگا؟ بنا امتحان کے اگر اس کو جنت میں ایک کنسپٹ کہتا ہے اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا، روح تو ہے وہاں، یعنی کہ عالم ارواح سے اس کو دنیا میں بھیجا، بنا ٹیسٹ کیے جنت میں ڈال دیا، تو عدل تو نہ ہوا۔ مطلب اللہ نے پیدا کیا، جب سب کو آزمایا، اس کی آزمائش کہاں گئی؟ یا کوئی ایسا انسان کی جو کہیں دور دراز آئی لینڈ میں کہیں پیدا ہو گیا جہاں کبھی اسلام کی کوئی بات پہنچی ہی نہیں، نہ کوئی بتانے والا تھا، یا کوئی ہم جو آج مسلمان ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی پیدا ہو گیا نان مسلم گھر میں، اور ہم نے ناک میں دم کیا ہوا اپنے 100 پڑوسیوں کو آس پاس، ہم کیا کسی کو اسلام بتائیں گے؟ ذمہ داری تھی ہماری، ہم نے ادا نہیں کی، زبان سے اور پریکٹیکلی دکھایا نہیں کہ اسلام کیا ہے، انفیکٹ ایسا کچھ کیا کہ وہ توبہ توب کرنے لگے، جیسے پڑوسیوں کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، توبہ توب کرتے ہیں یہاں کے لوگ کہ یار یہ اسلام ہوتا ہے۔ کون پڑوسی؟ یہی اسلام کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ والوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ بتائیے بنا حساب کتاب کے کیسے جنت؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کا حساب ہوا جنت تب ملی نا، اور جس کا جتنا بڑا حساب ہوا اس حساب سے اس کے درجے بلند ہوتے گئے یا گھٹتے گئے۔ تو یہ جو موضوع ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اس قسم کے لوگ جن تک دین نہیں پہنچا کہ جیسا پہنچنا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جو ذہنی طور پر جن کا ذہنی توازن دنیا میں ٹھیک نہیں تھا، اندھے تھے، لولے لنگڑے تھے،
ان کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حساب ہے، مگر جن کا ذہنی توازن ہی بالکل ان بیلنسڈ ہو، یہ بس ایک اشارتاً حدیث ملتی ہے، باقی اللہ کا جو نظام ہے اس کو ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ تو اس حدیث کے حساب سے جب قیامت کے دن ہر انسان کو کھڑا ہونا ہے نا، اس قسم کے لوگ نارمل لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کو کسی الگ ٹائم اور سپیس میں پیدا کیا جائے گا، وہاں پہ یہ بالکل تندرست ہوں گے اسی روح کے ساتھ، اور ان کی جو ڈیفیکٹس ہیں نا وہ وہاں ڈیفیکٹس پورے کر لیے جائیں گے، وہ کریکٹ کر لیے جائیں گے۔ میدان میں کھڑے ہیں، ایک آگ کی دیوار آ جائے گی ان کے سامنے، اور اس آگ کی دیوار میں سے کوئی شخص نکل کے آئے گا، یہ دیکھیں گے کہ یہ آگ کی دیوار سے نکل کے آیا، وہ کہے گا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، کیا تم تسلیم کرتے ہو اپنے رب کو؟ کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کیونکہ تم نے مجھے آگ سے نکلتے ہوئے ابھی دیکھا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو سب تسلیم کر لیں گے۔ تو تسلیم کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، جیسے کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے، اس کے بعد پھر ان کا امتحان شروع ہو جائے گا کہ اب یہ امتحان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جانے، مگر تھوڑا سا آئیڈیا دیا گیا ہے کہ وہ رسول بولے گا کہ دیکھو اگر تم واقعی دل سے تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں، تو اللہ کا حکم ہے تم اس آگ میں چھال مارو، جمپ مارو، تو ایک دم سارے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے صدیق جن کو کہتے ہیں، وہ ایک دم جمپ، وہ کتنے ہی ہوں گے صدیق پوری انسانیت میں آئے، اللہ عالم، ابھی تو یہ کیلکولیشنز پاسبل نہیں ہے، مگر 1 in 1 lakh بھی نہیں مجھے لگتا، 1 in، تو وہاں کتنے ہوں گے اللہ عالم، کچھ ہوں گے وہ جم ماریں گے، یہ باقی دیکھیں گے ارے یہ تو بسم ہو گیا، وہ ایسا ہی کچھ محسوس ہوگا کہ یہ جل گیا، یہ پیچھے ہٹیں گے، پھر وہ ریپیٹ کرے گا اپنی وہی دعوت کی جو اللہ نے اس کو دی ہوگی رسول، پھر کچھ لوگ نکلیں گے اور جم ماریں گے۔ یہ پروسیس اتنی بار ہوگا جتنی بار اللہ چاہے، اس کے بعد آواز ہوگی کہ یہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں نا جنہوں نے ابھی تک جمپ نہیں ماری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بھی بار بار بتایا جاتا مگر یہ تسلیم نہیں کرتے۔ آگ میں جمپ مارنا ہی تو ہے یہاں دین پہ چلنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی ایک وقت آئے گا جب اسلام پہ چلنا ایسا ہوگا کہ جلتا ہوا کوئلہ تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بار بار ایک انسان کو ٹارچر کیا جائے گا جو دین پہ چلے گا ہر طرف سے، وہ تو جلنا ہی ہوا، مرنا تو ایک بار ہوتا ہے مگر بار بار روسٹ کیا جائے گا وہ انسان، دنیا کے اندر الگ الگ انفلوئنس اس کے اوپر پڑیں گے۔ تو یہ ایک اشارتاً ہوگا کیا کیا وہاں، تو وہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، ہوگا تو عدل ہی، مگر اشارتاً یہ ایک حدیث دنیائی طور پر تو امتحاناً وہ لوگ آ گئے، مگر ان کا اپنا امتحان بھی ہو کے رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم نے